जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि जब से पाकिस्तान मीडिया को एक मुद्दा मिला है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी महंगाई और अपने देश में गुर्बत और अपने देश में बढ़ रही बेरोजगारी के मुद्दे को टालने के लिए एक नया जो डिस्कशन छेड़ दिया है कि हम अमेरिका की मीटिंग में नहीं जाएंगे और ये पूरे विश्व को एक ब्लॉक की तरफ डालना चाह रहा है। और ये बोल चुका है कि विश्व में बन चुके हैं अलग अलग खेमे, क्योंकि इसकी हुकूमत आई हुई है बिल्कुल खतरे में। तो इसको एक पाकिस्तान की जनता को जो शिगुफा देना था, जिन ध्यान हटा के इधर उधर करना था, उसी क्रम में पाकिस्तान ने अमेरिका में मीटिंग में ना जाके पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इमरान खान ने हुकूमत अपनी बचा ली है, क्योंकि लोगों को इस ओर ध्यान आकर्षित करके अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में ये अब अलग अलग खेमे की बातें करने लगा है, जबकि विश्व में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक पैनलिस्ट भी बोल चुका है कि अगर खेमों की बात कर रहे हो तो तुम चिंटी हो, और चिंटी दो हाथियों की लड़ाई में मसल दी जाती है। इसलिए चिंटी के लिए सबसे बढ़िया चीज ये रहेगी कि चिंटी वहां से दूर हो जाए। लेकिन ये बीच में टांग अड़ाने जो इमरान खान काम कर रहा है, टांग अड़ाने का, वो इसके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों की अपनी अपनी जगह है, चाइना की अपनी जगह है, अमेरिका की अपनी। क्या मुमकिन है दोनों के साथ एक ही लेवल के ऊपर चला जा सके? क्या लाजमी रहेगा पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक की तरफ जाना? क्या ऐसा दिखता है? देखिए आइडियल तो ये है कि आप किसी की तरफ इतना ना झुकें कि कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने वहाँ ना जाने का फैसला किया था, तो ये वर्चुअल एक किस्म की बात थी, जाने की बात नहीं थी, उसको इसमें शमूलियत की बात थी। तो ये भी आपको मालूम है कि जब उन्होंने लिस्ट किया डेमोक्रेसीज को, तो पाकिस्तान के सामने लिखा पार्शियल डेमोक्रेसी, यानी कि वो हमें डेमोक्रेसी मानते भी नहीं है और फिर बुला भी रहे हैं। और फिर चीन के अलावा चले तुर्की को भी नहीं बुलाया। तो मेरा ख्याल हमने अपने जरूर दोस्तों से मशावरत की होगी कि हम चले भी जाते तो कोई बड़ा मसला ना। तो इसलिए मैं वो डॉक्टर आदिल साहब से इत्तेफाक करूंगा कि बहुत बड़ा इनकार नहीं, इससे बड़ा इनकार हम कर चुके हैं और उसको ऑलरेडी भुगत रहे हैं। जो आपने कहा ना कि इसके रिपरकशंस होंगे, रिपरकशंस तो वो एब्सोल्युटली नॉट के, जो कि शायद अल्फाज का चुनाव जैसा भी था वो अभी भी हम भुगत रहे हैं। इस बात का बिल्कुल साफ है, ये दोनों भाई जो है मुझसे ज्यादा समझते हैं डिप्लोमेसी को, और मैं जो बात करूंगा उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी ये दोनों बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर तो पहली बात तो ये जो ब्लॉक जो बन रहे हैं उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये नहीं बनने चाहिए, हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है, ना हमारे कहने पे ये बन रहे हैं, ना हमारे कहने से ये रुकेंगे, ना हमारा कोई रोल इसमें बनता है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हम इन दोनों को करीब ला सकते हैं, ये कोई गलतफहमी वो इम्पॉसिबल है, इसलिए कि वो दोनों मुल्क एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और हम इस पोजीशन में कतई नहीं है कि हम उनको करीब लाएं या ब्रिज बने या उनको कहीं ब्लॉक ना बनाएं। ये तो मगर ऐसे माजी में इमरान खान साहब ने हवाले तो दिए ना, ईरान सऊदी अरब को करीब लाने की, कुछ मुस्लिम कंट्रीज को साथ जोड़ने की, अमेरिका चाइना को करीब करने की। अब ये वो देखिए ईरान और सऊदी अरब की तो बिल्कुल और बात है, उसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसकी भी आपको पता है कि कोई आउटकम नहीं निकला। तो पूजा ये कि चीन, और असल बात जो आपने सवाल जो आपका है कि क्या हम ब्लॉक से बाहर रहकर ये जिंदा रह सकते हैं या अपना न्यूट्रल कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए मैं जो मेरी समझ में आ रहा है, हमारे न्यूट्रल रहने की वजह से, न्यूट्रल रहने की कोशिश से दोनों नाराज हो रहे हैं। अगर ये आपकी डिप्लोमेसी है कि जी आप दरमियान में चले और दोनों कुछ ना, बिकॉज इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी स्ट्रिंजेंट है, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप किसी एक के करीब हो जाए। और ये जो हमारी डिजायर है कि हम किसी के करीब भी ना हो, ये मेरे ख्याल हमारी जो सिचुएशन है बस सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि और भी इसमें एंगल्स हैं, वो शायद हमें इस बात की इजाजत नहीं देगी। जल्द या बदेर हमें एक के करीब जाना ही होगा, और ये हमें अंदाजा होना चाहिए कि राइजिंग पावर, फ्लैटनिंग पावर, आने वाले दिन, और लोगों ने जो माजी में उसने हमारे साथ क्या किया, उसने हमारे साथ क्या किया, उसके बावजूद अगर हम गोमगो की आलम में हमें समझ ना आ रही हो किस तरफ जाए, तो बड़ी हैरत की बात। अपना जो आपने गुफ्तगू की उसमें बड़ी अहम से सवालात और मजीद निकल आते हैं कि सिफारतकारी का इम्तिहान है, एक तारीख है, हमने अमेरिका का चुनाव किया पहले भी, रूस को एक तरफ रखकर, अब चाइना और अमेरिका सामने है। तो जहां डॉक्टर आदिल साहब ने बात शुरू की, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। इसी महीने के आगाज में चाइना के अंदर
امریکہ کے اس ورچوئل سمٹ کے سامنے ایک متبادل نظام چائنا اپنا سامنے رکھ رہا ہے سر, اور وہاں پر ایک انہوں نے ڈائیلاگ کیا, ڈائیلاگ آن ڈیموکریسی, جس میں امپورٹنٹ سوالات اٹھاتے ہوئے چین نے امریکہ کی ڈیموکریسی کو فلاڈ ڈیموکریسی کہا, اور امریکہ کی ڈیموکریسی کو کہا دس از ناٹ فار دا ڈیولپنگ کنٹریز. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا چین میں حقیقی جمہوریت ہے, اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کچھ پیپرز بھی جاری کیے ہیں اسٹیٹ کاؤنسل انفارمیشن آفس کی جانب سے کہ چائنا ڈیموکریسی دیٹ ورکس. تو عادل نجم صاحب, ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ پاورز جو ہیں یہ اب اپنی اپنی ڈیموکریسی یا جو بھی نظام موجود ہے اسے لے کر کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ کیا کام کر سکتا ہے, کون ان کے ساتھ جڑتا ہے, کون ان کے ساتھ نہیں جڑتا ہے؟ تو یہ واقعی معاملات ان دو جگہوں پر ڈیسائیڈ ہونے جا رہے ہیں کہ آپ کہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے جی. دیکھیں, دو چودھری ہیں, لڑ رہے ہیں, دونوں جو ہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں میں بڑا چودھری ہوں. اس وقت ایک جو ہے وہ حقیقی طور پہ بڑا چودھری ہے, دوسرا جو ہے وہ رائزنگ چودھری ہے. ان کی جنگ جو ہے آپ سمجھ لیں یا ان کی کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی. لیکن اب سوال, جیسے آپ کے دوسرے مہمان, بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا اس میں کیا رول ہے. ہمارا رول صرف ایک ہونا چاہیے. پاکستان کا رول یا کسی بھی ملک کا رول یہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے, میرے مفادات کے لیے, میرے عوام کے مفادات کے لیے کون بہتر ہے اور کیا بہتر, کون نہیں صرف کیا بہتر ہے. اب چاہے ڈیموکریسی چین کی حقیقی ہے, چاہے ڈیموکریسی امریکہ کی حقیقی ہے, ہماری فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ڈیموکریسی حقیقی ہو. ان کے فیصلے میں ہمیں پڑنا نہیں ہے. لیکن جہاں دیر اور جلدی کی بات ہے, اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ دو چودھری جو ہیں ان میں ایک کشیدگی بڑھے گی, تو ہمیں کوئی زیادہ جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے نا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ آخر میں کیسے ختم ہوگا. ہم کیوں مور فیتھفل دین دا پوپ کہ ہم پہلے ہی بتا دیں کہ جناب ہم فلانے کی سائڈ پہ ہیں, اور ہم نے کوئی تاریخ میں سائڈیں چوز کر کے کوئی زیادہ کمایا نہیں ہے, نقصان ہی پایا. ان اے وے آپ جب ہاتھی لڑتے ہیں تو کم از کم چونٹیوں کو آگے سے ہٹ جانا چاہیے, اگر ہٹنا نہیں چاہیے تو تماشبین ہونا چاہیے. جنگ میں شامل ہونے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر عادل صاحب, کیا آپ قطع کلامی کی معذرت, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کرنا چاہیے, ویٹ اینڈ سی کہ کیا بہتر ہے. سر, کیا آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ ہمیں لازمی سائیڈ لینا پڑے گی یا ہم سروائیو کر سکتے ہیں کسی بھی بلاک کی سائیڈ کے بغیر؟ دیکھیں, آگے کیا کرنا پڑے گا وہ تو آگے دیکھیں گے نا. اس وقت سائیڈ نہیں لینی چاہیے. اور سائیڈ لینے کا, دیکھیں میں سچی بات, جو میرے خیال میں جنرل صاحب نے بھی کہا اور امبیسڈر صاحب نے کہا, وہ بالکل صحیح ہے کہ آسان نہیں ہے. یہ میرا کہنا بڑا آسان ہے کہ سائیڈ مت لو, لیکن جب آپ کمزور ہوں گے, معاشی طور پہ کمزور ہوں گے, سیاسی طور پہ گھرے ہوئے ہوں گے, تو یہ کہنا کہ جی میں سائیڈ پہ بیٹھتا ہوں کوئی آسان تو نہیں ہے. جب آپ یہ کہیں گے تو کیا ہوگا, پریشر پڑے گا نا. پریشر کیسے پڑے گا؟ پریشر ایسے پڑے گا کہ آپ کو پریشر پڑے گا FATF سے. پریشر کیسے پڑے گا؟ پریشر پڑے گا IMF سے. پریشر کیسے پڑے گا؟ چین سے پڑے گا CPEC پہ. پریشر کیسے پڑے گا؟ اس ٹویٹ سے پڑے گا. تو ظاہر ہے جب آپ کمزور ہوں گے, اور اسی لیے جو ہے آپ کی اپنی جو سیاسی قوت ہوتی ہے اور معاشی قوت ہوتی ہے وہ آپ کو ڈپلومیٹک اسٹرینتھ دیتی ہے نا. بیچارے سفیروں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپنی معیشت بھی کمزور ہے, سیاست بھی کمزور ہے, تو آپ کے آپشن کم ہو جاتے ہیں. لیکن تو میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ آسان ہے, لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر یہ نہ ہونا کہ وہ جس طرح وہ لطیفہ ہے کہ آپ وہ پیاز بھی کھائیں 100 اور چھتر بھی کھائیں 100, تو ان اے وے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم چوز کریں کہ کون سا پہلوان آخر میں جیتے گا. جہاں تک ہو سکے نیوے بیٹھیں اینڈ ویٹ اینڈ سی ٹو دی ایکسٹینٹ یو کین. اگر صرف ایک جملے کی اجازت ہو, سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی سائیڈ لیں, سوال یہ ہے کہ ہم کسی کے اگینسٹ نہ ہوں. درست, ویلڈ پوائنٹ کہ کسی کے اگینسٹ نہ ہو. غالب اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جیسے گفتگو میں بھی ایک بڑا امتحان ہے ہماری سفارت کاری کے لیے بھی, کیا یہ کولڈ وار کا ابتدائیہ کہا جائے, آغاز ہے, یا یہ تو بہت دیر سے چل رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کتنی انٹینس ہو سکتی ہے, اور جو ہینڈلنگ عادل نجم صاحب جیسے کہہ رہے ہیں دس از دا بیٹر وے ٹو موو آن؟ دیکھیں, اس وقت میرے خیال میں کولڈ وار کا تو کہنا تھوڑا سا ایڈوانس قسم کی بات ہو رہی ہے, وہ ابھی کہنا تو مناسب نہیں ہوگا اس کو. لیکن جو حالات ہیں اس کو اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے اس کی وجہ سے اس خطے میں بالخصوص بہت تبدیلی آ رہی ہے. اور اس میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس وقت امریکہ نے, انڈیا نے اور ہر وہ ملک نے جو کہ وہاں سے نکلا ہے, وہ جاتے جاتے افغانستان میں اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے ایسٹس کی فارم میں چھوڑ گیا ہے. ان کو وہ تب موبلائز کریں گے کہ جب ان کو نظر آئے گا کہ چین جو ہے وہ افغانستان کو پاکستان اور ایران کی
طرز پہ ایک فائنینشیل پیکج دینے جا رہا ہے جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگا، دوسری چیزیں ہوں گی. جب وہ چیز ہوتی ہے تو پھر اوپر سینٹرل ایشیا سے لے کے نیچے تک آپ عربین سی تک آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پورے خطے کی سیاست ہے اور خطے کی جو معاشی صورتحال ہے، اس میں جو تبدیلی آئے گی وہ آپ اس بلاک کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سو میک اینڈ بریک پوائنٹ ان دی پریزنٹ سچویشن از افغانستان. اور افغانستان میں امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو اثر رسوخ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہوا ہے. اور اگر وہ چائنا کو نہیں روکتے تو چائنا کا اثر رسوخ اس وقت جو کہ کافی حد تک ایران میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. اور پاکستان میں تو اس لیے ہے کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور ایسے دیا ہے کہ جیسے کسی اور ملک نے نہیں دیا. اور اس وقت اگر افغانستان میں بھی یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو امریکہ کا اس خطے سے اثر رسوخ بالکل ختم ہو جائے گا. نمبر 1 سیاسی طور پہ اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ معاشی بلاک اتنا مضبوط بن جاتا ہے کہ یہ دوسرے معاشی بلاکس کے ساتھ بآسانی ٹریڈنگ کر سکتا ہے. تیسرا آپ کا جو ہے کہ کوارڈ کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو 4 ممالک نے مل کے انڈین اوشن میں اور یہ پیسیفک میں جو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم لوگ چین کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، بھارت بھی اس میں شامل ہے. سو کوارڈ کی جو پالیسی ہے اس کو ذرا زیادہ میرے خیال میں اس کے اوپر ہم لوگوں کو اپنے میڈیا چینلز میں زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کے خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے. ہم سمندروں کے خطرے جو ہے ان کو ہم لوگ اگنور کر رہے ہیں اور جو زمینی خطرے ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری سفارتکاری ڈیفینیٹلی مشکل ہے، مشکل تھی، مشکل ہے اور رہے گی، لیکن یہ صورتحال تو دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ اونچ نیچ تو اس میں آتی رہتی ہے، لیکن آپ نے اس کو ہینڈل اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے بروئے کار لانا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز نکالیں آپ ان سچویشنز کے. ٹھیک ہے، آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کی طرف اور خطے کی بھی امپورٹنس کی بات کی، لیکن اس پر آنے سے پہلے لودھی صاحب، روس بھی اس میں نہیں تھا، شمدو نہیں تھا، اب پاکستان نے بھی اس کے اندر شرکت نہیں کی، چائنا ابھی ایک کوارڈ کے خطرے کی بھی بات کر دی. تو کیا ممکن ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں ہم دیکھیں کہ یہاں پر ایک الگ سے اسٹریٹجک گروپنگ ہو رہی ہو جو دکھائی دے تاکہ یہاں کے معاملات کو اسی جگہ پر ہینڈل کیا جا سکے اور دوسری سائڈ کا بلاک وہ افیکٹ نہ ڈال سکے؟ دیکھیں، جو میرے ذہن میں فیکٹرز آتے ہیں جو ہمیں دونوں طرف کا جو کھچاؤ ہے یا جو ہمارے تنابیں ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. اس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ جیسے ایکسیلنسی غالب نے کہا کہ جی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، FATF، IMF، ورلڈ بینک ہماری ایکسپورٹس کی ڈیسٹینیشن اور ہمارے جو باہر لوگ ہیں ان کی ریمیٹنسز، یہ جو میں نے 5 چیزیں گنائی ہیں یہ سب کی سب ویسٹ سے ریلیٹڈ ہے. سی پیک، کشمیر ہندوستان، افغانستان، یہ ہمارے اس طرف اور روس کے ساتھ تعلقات، چین کے ساتھ تعلقات، یہ دوسری طرف ہمیں کھینچ رہے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے یہ بھی انٹرسٹ ہے، یہ بھی انٹرسٹ ہے، اس میں سے کون سے انٹرسٹ ہیں جو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں. بہت مشکل کام ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سی چیز ٹیپر ڈاؤن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا آپ کشمیر اور ہندوستان کے معاملات میں کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کیا آپ افغانستان میں جو امن ہے، جو وہاں پر ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، اس کو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ سی پیک کو کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا ہم اپنی جو ڈیسٹینیشن آف ایکسپورٹ ہے اس کو ہم ایسا ایسا ٹیپر کر کے کسی اور طرف لے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم جو ہمارے باہر لوگ گئے ہوئے ان کی ریمیٹنسز کے سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو ہے WTO اور FATF اور IMF وغیرہ تو بڑی مصیبت میں ہے بہن، بہت یہ گمبھیر